الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود شر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل صلوات بر محمد وآل محمد کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائیں. درود باعث رحمت ہے، درود باعث برکت ہے، درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر طویل ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور آل محمد پر درود نہ بھیجنے والے کو پیغمبر اعظم نے بخیل فرمایا ہے. مل کے پوری قوت ایمانی سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خوشنودی شہزادی کونین کے لیے پورا مجمع درود پڑھ لے. محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جو خالص امام حسین کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرمائے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس شب بیداری کا اجر عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کا اجر شہزادی کونین عطا فرمائے. حسن حسین کی والدہ گرامی میں گناہگار سے اور آپ تمام عزاداران سے راضی ہو. سامعین گرامی قدر، اللہ قرآن مجید میں قرآن مجید کی طاقت بتا رہا ہے کہ آخر اس قرآن مجید میں طاقت کتنی ہے. فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ہے قرآن کی طاقت کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کسی طویل تقریر کا وقت نہیں، فلسفہ و منطق کے شہ نشین کے سفر کی ضرورت نہیں، بڑی سادہ سی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی پہاڑ دکھا جس پر قرآن رکھے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. نہیں، بات سمجھا نہیں سکا میں، ایک دفعہ پھر سمجھاتا ہوں. یہ ہے قرآن کی طاقت کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آگے اللہ فرماتا ہے تلک الامثال نضربھا، میں نے تمہیں مثال دے کے بھی سمجھایا ہے. خدایا کہاں سمجھایا؟ مثال کب دی؟ دکھایا کب؟ کر کے کب دکھایا؟ کر کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اترے قرآن اور ٹوٹے پہاڑ، شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے ثریا تک، ہر قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے کو چیلنج ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مثال دے کے سمجھایا. کائنات میں وہ پہاڑ ڈھونڈ کے دکھا تو تجھے قرآن سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اترے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو. میں ایک دلیل دیتا ہوں، اگر کائنات میں کوئی اختلاف کر جائے تو اسے دوسری دلیل دینا پڑے گی. میں جانتا ہوں وہ قرآن وہی ہے
جو 13 رجب کو پہاڑ سے بنے ہوئے پتھروں کی کعبے کی دیوار پر نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ لا ریب۔ اور بار صاحب پہاڑوں پر اترتا تو وہ بولو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اترا کہاں؟ پہاڑوں پر تو اترا نہیں، مصطفیٰ پر اترا، پیغمبر پر اترا، آمنہ کے چاند پہ اترا، گنتی کے پہلے عدد پہ اترا، عشق اول پہ اترا، جو ادھر ادھر دیکھ رہے حسن اول پہ اترا، مخلوق کے کائنات میں افضل ترین خلق پہ اترا، فخر بشر پہ اترا، ابو طالب کے پالے ہوئے پہ اترا، آمنہ کے چاند پہ اترا۔ بڑا تیر مارتا ہے مولوی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے۔ تجھے تو تعریف کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، تو نوکروں کی چیز مالکوں میں تلاش کرتا ہے۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس پر اعتراض کوئی نہیں۔ سیدزادے کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لے، محمد و اہل بیت محمد۔ عزت ماں مداح آل محمد۔ قبلہ نجم شاہ صاحب رونق افروز ہوئے، سیدزادے کی اجازت سے چاند فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندے حیران اور پریشان ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جو جاگ رہے ہیں اللہ ان کے نصیب اسی طرح سے جاگتے ہوئے رکھے۔ شبیر کے ذکر میں جاگنا عبادت ہے، پھر جاگنے کے بعد سستی آ نہیں سکتی۔ جاگتا وہی ہے جس کا مقدر جاگ رہا ہو۔ تو زبان کے یہی کہتا ہے حسن یوسف، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، جس نے حسن یوسف دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ تیری عقل میں اتنا نہ آیا؟ یوسف ریت ہے، مصطفیٰ سردار ہے، یوسف نوکر ہے، مصطفیٰ مالک ہے۔ تو نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں تلاش کرتا ہے، تجھے یوسف اور مصطفیٰ کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک فکرے میں عرض کرتا ہوں، یہ شیعہ قوم کا موقف ہے، یہ محبت عشق رسول ہے، یہ معیار معرفت رسول ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یوسف اور مصطفیٰ میں فرق کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ میری قوم جواب دے گی کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں۔ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ سید کونین آپ کو آباد و شاد ہو، سخی آپ کو ہمیشہ آباد۔ بسم اللہ۔ کائنات کو عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہے تو علی کے شیعوں سے پوچھو۔ جمعرات کی روٹیوں والے مولوی کو کیا پتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ کیوں پریشان ہے میرا بچہ؟ علامہ اقبال کی طرح سے پریشانی ہے کائنات میں، شور مچاتے ہیں کہ علی والوں کو عظمت مصطفیٰ نہیں پتا،
عظمت مصطفیٰ تجھے کیا خبر؟ ایک طرف تو کہتا ہے آمنہ نے، جناب سیدہ آمنہ، اس کے ایمان کو تو مشکوک سمجھے اور دعویٰ کرے کہ تجھے عظمت مصطفیٰ کا پتہ ہے۔ جس برتن میں دودھ رکھنا اسے بھی بندے پاک کرتے ہیں۔ جب تجھے اتنی تمیز ہے کہ نور والا برتن پاک ہو تو اللہ نے جیسے آغوش میں محمد مصطفیٰ جیسا نور رکھا۔ جو سو نہیں رہے توجہ دو، یہ بی بی حلیمہ نے پالا، اس کے بعد خود کہتا ہے کہ اس کی اٹھنی کمزور تھی، پھر خود کہتا ہے اس کے گھر میں کھجوریں تھی لیکن پھل نہیں اگتے تھے، پھر خود کہتا ہے اس کے گھر میں بکریاں بھی تھیں لیکن دودھ نہیں تھا۔ حضور آئے، اٹھنی موٹی ہو گئی۔ میں نے پوچھا مولوی صاحبان سے اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے 6 مہینے۔ میں نے کہا 6 مہینے کی عمر میں اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ 6 مہینے کی عمر میں مار سے زیادہ اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، کھجوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ حضور آئے تو کھجوروں میں پھل لگ گئے۔ پیغمبر اعظم نے اس کے گھر میں قدم رکھا، اس کی بکریوں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ بکریوں کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، اونٹنی کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، کھجوروں کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی ہے۔ ایک دفعہ پھر سننا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اونٹنی کمزور تھی، پیغمبر آئے تو موٹی ہوئی، کھجوروں پہ کھجوریں نہیں تھی، حضور آئے تو پھل لگا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، پیغمبر نے قدم رکھا، 2 تھنوں سے دودھ نکلا، سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو کر، حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ مصطفیٰ سننے کا شوق ہو تو علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے سنو، میں عظمت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کا فکرہ۔ عظمت مصطفیٰ کے فکرے کا پہلا لفظ یہ ہے، علی امام مبین ہے، علی سراج السالکین ہے۔ مصطفیٰ کی شان پڑھ رہا ہوں، علی یعصوب الدین ہے، علی نقطہ پرکار حق ہے، علی بے کا نقطہ ہے، علی صاحب اللواء الحمد ہے، علی امام النعمتین ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی ہدایت الہ العالمین ہے، علی امام المتقین ہے، علی امیر المومنین ہے۔ شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، علی امیر المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نقطے کا پہلا عدد ہے، علی گنتی کا پہلا عدد ہے، علی علم اول ہے، علی عشق اول ہے، علی عقل اول ہے، علی حسن اول ہے، علی حسن اول ہے، علی پردے میں بیٹھ کر وحدت کے لہجے میں مصطفیٰ سے گفتگو کرنے والا ہے، علی بستر محمد کو ہجرت کی رات سجانے والا ہے، علی بدر کا مالک ہے، علی احد کا ہیرو ہے، علی خندق میں کل ایمان ہے، علی مرحب کو قتل کر کے مرد کہلانے والا مجاہد ہے، علی حنین کا بادشاہ ہے، علی پیر العلم کا شہنشاہ ہے، علی شاہب الحروب ہے، علی منقش الرایات ہے، علی باب ہدہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی شبیل الہ العالمین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نے آدم کی توبہ قبول کرائی، علی نے یوسف کو کنویں سے بچایا،
علی نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا، علی نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی، علی مصطفیٰ کا ناصر ہے، علی نبیوں کا مشکل کشا ہے، علی ولیوں کا حاجت روا ہے، علی جبرائیل کا استاد ہے، علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی بطول کا پتی ہے، علی کا نکاح عرش میں ہوا، علی کا نکاح رحمان نے پڑھا، علی کے بچے حسن حسین ہے، علی کائنات کا بادشاہ جو حیران و شان مصطفیٰ پر رہا ہوں، علی مرتے وقت سرہانے آتا ہے، علی قبر میں آتا ہے، علی حشر میں آتا ہے، علی کوثر پلاتا ہے، علی منکر نکیر سے پہلے آتا ہے۔ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ۔ کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر قرآن اتنا کہو مصطفیٰ پر۔ پورے مجمع سے میرا سوال ہے، سوال مشکل نہیں ہے اس لیے ساروں سے جواب چاہتا ہوں۔ پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ جو سوچ رہے ہو پتھر زیادہ مضبوط ہے کہ مٹی؟ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تیری مت ماری گئی ہے، محمد مٹی کا ہوتا تو قرآن اس پہ اترتا کیسے؟ مصطفیٰ مٹی کا ہوتا، قرآن مصطفیٰ پہ اترتا کیسے؟ پھر مصطفیٰ کے کس مقام پہ اترا قرآن؟ قبلہ نے فرمایا دل پر۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی اللہ فرماتے نزل بروح الامین علی قلبک۔ ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا۔ ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر اتارا۔ ہم نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کے دل میں اتارا۔ جو سورہ 1 منٹ آنکھ کھولنا میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر اتارا۔ شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے یہ قسم کافی ہے۔ عباس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا۔ اور محمد مصطفیٰ صحابہ کے مجمع میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا۔ جو میرا دل ہے آپ مومنین اور بالخصوص سادات عظام کی دعائیں لاہور کی 9 عدالتوں میں مقدمات میں تقریباً روزانہ ہی پیش ہو رہا ہوں۔ جرم صرف اتنا ہے، جرم صرف اتنا ہے، جرم صرف اتنا ہے کہ مجموعوں کو بتاتا ہوں کہ باپ کے نوکروں سے جھنکیں کھا کے زہرا واپس آ گیا۔ میری اوقات نہیں کہ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کر سکوں۔ ہر مخلص عزادار نے میرے جیسے گناہگار کے لیے ذاکر حسین ہونے کے رشتے سے ہر گھر میں دعا کی ہے، ہر مومن نے دعا فرمائی ہے، ہر مومنہ نے دعا فرمائی ہے۔ اس کا اجر آپ کو مظلومہ عطا فرمائیں گی۔ 2 فکرے تبرکاً تکمیل عبادت کی خاطر پڑھ کے میں سید زادے کو منبر دے رہا ہوں۔ ایک قبیلہ بربر کا فرد ہے، وہ کہتے ہیں میں کشتی پہ بیٹھ کے حج پہ جا رہا تھا، راستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ ایک ٹھٹے پہ میں تیرتا تیرتا
ایک جزیرے سے جا ٹکرایا، میری جان بچ گئی، چاروں طرف سمندر، درمیان میں جزیرہ۔ کہتے میں نے جزیرے کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے چھپ کے دیکھا کوئی بڑی قد والا بندہ ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، آنکھوں سے اس کے خون نکلتا ہے، زمین پہ کچھ لکھتا ہے، پھر منہ پہ ماتم کرتا ہے، پھر زمین میں ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ذہن میں رکھنا، بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا لمبا قد، بڑے بڑے بال، آنکھوں سے خون، کچھ لکھتا ہے، پھر ماتم کرتا ہے، پھر ٹکرے مارتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہتے جب وہ بے ہوش ہوا میں نے کہا دیکھو تو صحیح لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتے میں قریب آیا، میں نے دیکھا زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ زمین پر لکھا ہوا تھا حسین۔ وہ کہتے میں ڈر ختم ہو گیا کہ یہ بھی مولا کا ماننے والا ہے، اگر حسین کو روتا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہے۔ اسے ہوش آئی، اسے کہا اے اولاد آدم تو کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے جلدی جلدی ڈر کے کہا تجھے اسی حسین کا واسطہ مجھے کچھ نہ کہنا، میں اس حادثے کے تحت یہاں پہنچا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ گردن جھکا کے کہتے میرا نام ظافر۔ قوم جنات سے میرا تعلق ہے۔ ظافر کا نام آیا، تڑپ کے کہتے ہیں پھر تجھے حسین کے حق کا واسطہ مجھے اپنی آنکھیں چومنے دے، کیونکہ تو نے ان آنکھوں سے غریب زہرا حسین کو دیکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا اور تمہارا شمار حسین کے رونے والوں میں فرمائے۔ کہتے تو نے غریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، منت کرتا ہوں مجھے کربلا کا کوئی حال سنا۔ ظافر رو کے کہتا میں مر جاؤں گا، کہتے تجھے حسین کا واسطہ مجھے سنا۔ ظافر کہتا میں اس وقت پہنچا جب عسکر کی قبر بنا کے غریب فارغ ہو گیا۔ کوئی تفصیلاً نہیں، دو جملے، جب عسکر کی قبر بنا کر غریب فارغ ہو گیا، میں نے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دیکھا، پہلی دفعہ نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی، انبار تھے ارواحان کے، روحوں کی ارواح، مخلوقات دو عالم، نہ نظر آنے والی مخلوق کا انبار، درمیان میں حسین۔ بار بار غریب سارے زخم چھوڑ کے بازو کو دباتا تھا۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں حسین کا درد نہ ہو۔ اشارہ میں نے کرنا ہے، ہائے نصیب والے کو نصیب ہوگی۔ وہ کہتے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا، لیکن سارے زخم چھوڑ کے بار بار غریب بازو کو دباتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سینے کے زخم سے آر پار نظر آتا ہے، غریب سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ ماتھے میں تیر کا زخم ہے، غریب ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ پہلو میں سنان ابن انس کی برچھی لگی ہوئی ہے، غریب اپنے پہلو پہ ہاتھ نہیں ملتا۔ پتہ نہیں اپنے ہاتھ کو بازو پہ کیوں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ادھر میرے دل میں خیال آیا، ادھر لشکر کو چیر کے شبیر کا گھوڑا میرے سامنے آیا۔ آواز ظافر حیران نہ ہو، اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ یہ وہ زخم ہے جو اس تیر کی وجہ سے ہوا ہے، جو تیر پہلے علی اصغر کے حلق میں لگا، پھر آ کر میرے بازو میں لگا۔ اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ بڑا لمبا مکالمہ ہے جو علماء نے، علامہ دمشقی صاحب تشریف فرمائے، بڑا لمبا مکالمہ ہے جسے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ کس طرح سے گفتگو ہوئی ظافر کی اور غریب کی۔ ظافر کہتا تھا مجھے لڑنے کی اجازت دے، شبیر فرماتا تھا واپس چلا جا۔ ظافر کہتا تھا مولا مجھے کیوں نہیں لڑنے دیتا؟ امام نے فرمایا ظافر تو نظر نہیں آتا، میں ایسی مخلوق سے کیوں لڑاؤں جو نظر ہی نہیں آتی۔ ظافر کہتا میری جرات کوئی نہیں،
میری جرت کوئی نہیں، میری جرت کوئی نہیں. ہر جگہ نہیں کہا حسین نے نانے کی امت. یہ فکرہ ایسے مشہور کر دیا گیا. نانے کی امت ہوتے تو حسین کو قتل کیوں کرتے؟ امتیں دو ہیں، ایک امت حق ہے جس پر سلام ہے، ایک وہ ہے جس کے لیے لعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. 3 گروہوں پر امام نے لعنت بھیجی. جس نے آل محمد کو قتل کیا، جس نے آل محمد پر ظلم کیا، اور جس نے سنا اور راضی ہو گیا. تینوں پہ لعنت کیا. جعفر تو نظر نہیں آتا، یہ نظر آنے والی مخلوق ہے، تجھے ان سے کیسے لڑاؤں؟ کہتے میری جرت نہیں، تو زمانے کا امام ہے، میرے باپ کو جنوں کا بادشاہ تیرے باپ نے بنایا تھا، میں رعایا ہوں، تو امام ہے، تو سردار ہے، میں تیری رعیت ہوں. بدر میں تیرے نانے کی مدد کے لیے فرشتہ نہیں آئے تھے؟ پیر محمد علی صاحب اللہ امام صاحب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کے درجات بلند کرے. میر محمد علی صاحب فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سنو. بدر میں نہیں آئے تھے فرشتے تیرے نانے کی مدد کے لیے؟ حسین فرماتے آئے تھے، مولا وہ نظر تو نہیں آتے تھے. تیرے نانے نے بھی تو انہیں لڑنے کی اجازت دی تھی. سید رو کے کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو میری محبت میں آیا ہے. انہیں اللہ نے بھیجا تھا حکم دے کر، تو میری محبت میں آیا ہے. مولا لڑنے کی اجازت دے، ایک جن کو حکم دوں 9 لاکھ کے لشکر کو ختم کر دے. سید کی آواز ہے میں تجھے اجازت نہیں دیتا ہوں. صبح کا وقت ہے اور آپ حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. میں ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے ایک فکرہ کہتا ہوں، ایک ایک بندے کو. ہر واسطہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حسین کو جناب زہرا کا واسطہ دے، ناممکنات دو عالم میں سے ہے کہ یہ واسطہ رد کر دیا جائے. میں امام حسین کو ان کی والدہ کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، جس مومن یا مومنہ کی کوئی پریشانی ہے، صرف یہاں موجود نہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں علی والے، اس مجلس کے صدقہ، اس واسطے کے صدقہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی یہاں سے خالی واپس نہ جائے. عزاداران امام مظلوم ظافر نے یہ واسطہ دے دیا. فکرہ میں پڑھ گیا ہوں جو میں نے عرض کیا ہوں. قبلہ اللہ محمد رضا کاظمی صاحب، نشان حیدر صاحب، جتنے امام حسین کے مار شداد صاحب گجرانوالہ سے، ہر مومن سے دعا کی اپیل کر کے، بالخصوص اور نجم شاہ جی سے دعا کی اپیل کر کے پھر فکرہ پڑھنے لگا. ظافر نے کہا تجھے تیری ماں کے خالی واپس آنے کا واسطہ، حسین مجھے خالی واپس نہ بھیج. اچھا لڑنے کی اجازت نہ دے، اتنی اجازت دے تیرے قتل کا گواہ بنوں، میں دیکھتا رہوں تاکہ قیامت والے دن تیرے نانے کو گواہی دوں. اس نے غریب کو پتھر مارا تھا، اس نے برچھی ماری تھی، اس نے نیزہ مارا تھا. شبیر کہتے اچھا ظافر پھر وعدہ کر، جب تک میں تجھے کہوں تو کھڑا رہنا، جس وقت میں تجھے اشارہ کروں ظافر پھر کربلا چھوڑ دینا، تیرا کربلا میں ٹھہرنا حرام ہو جائے گا. ظافر کہتے میں غریب کو دیکھتا رہا، آخری سلام کے لیے خیمے کے دروازے پہ آیا، میں گواہ بن کے دیکھتا رہا. یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ و جاریۃ الزہرا فضہ علیکن منی سلام. حسین نے آخری سلام کیا، بہن کی آواز آئی اندر آ جا، باہر سے خدا حافظ کہے گا. غریب اندر آیا. فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، جتنے ماتمی بیٹھے ہو میرے سر پہ قرآن رکھ، اگر میں اپنی طرف سے پڑھوں بطول مجھ سے راضی نہ ہو. فکرہ یہ ہے ماتمیوں، کائنات کا پہلا حلقہ سید زادیوں نے شبیر کو بھیجتے ہوئے کا وقت تھوڑا ہے، ملنا ضرور ہے، ہم حلقہ بناتی ہیں، تو ہمارے درمیان سے گزر جا. بیویوں نے بال کھولے، شبیر درمیان سے چلا. ظافر کہتے غریب باہر آیا، 3
3 دفعہ گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی، اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دیا۔ برقے والی بی بی خیمے سے نکلی، حسین کے ہاتھ ڈالو، اب آلے سوار ہو، میں تجھے سوار کراؤں۔ بی بی زینب نے سوار کرایا، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، غریب نے چلنے کی کوشش کی، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ سید کہتے تو بھی تھک گیا ہے، رو کے کہتے تھکا نہیں ہوں، ذرا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھ۔ شبیر نے موڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پہ، رو کے کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غریب نے سکینہ کو پیار کیا، حسین میدان میں آیا، ذوالفقار کو نکالا، لڑتا بھی تھا، کہتا بھی تھا تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ لڑتے لڑتے غریب نے 12 میل تک فوجوں کو دوڑایا، آواز قدرت یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ جعفر کہتے غریب نے تلوار کو نیام میں ڈالا، گئی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری، غریب کے ہاتھ چھوٹے، حسین گھوڑے سے گرا، شمر خنجر لے کر آیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، جالسا شمرن علی صدرہ، جتنے سیدوں اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا۔ جعفر کہتا ہے شمر کتا حسین کے سینے پر سوار ہوا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بے غیرت نے ضرب ماری۔ شبیر کی آواز ہے جعفر کربلا چھوڑ دے، میری ماں زہرا اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کرنے کے لیے بقیہ چھوڑ کر میری ماں گئی ہے، جعفر پردہ کر، فاطمہ زہرا میرے مقتل کی زمین کو